دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شعر حضرت علامہ اقبال نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں کہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ خوش شکل، خوش گفتار، ہنسمکھ، اکھرا جسم، دراز قد، خوشحال، تیکھا نین و نقشہ، منکسر المزاج، باروب و حیادار، جلال و جمال کا پیکر، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم و رزم، حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، اگلے دو دانت، غزوہ احد میں سرور عالم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں دھسی ہوئی خود کی کڑیاں نکالتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ امانت و دیانت کی بے مثال علامت جسے سرور عالم رسول معظم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین امت کا لقب دے کر ممتاز بنا دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے سب لوگوں سے بڑھ کر حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن کی حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی سے گفتگو کرے تو گویا الفاظ مصری کی ڈلیاں معلوم ہوں، کوئی ان کی طرف دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جائے۔ میری نظر میں وہ شخصیات یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد دوسرے روز ہی ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ارقم بن ابی ارقم اور حضرت عثمان بن مدعون حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ سرور عالم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ بلا شبہ یہ عظیم شخصیت وہ پہلی مضبوط بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہر آزمائش میں پورے اترے، قریش مکہ کی جانب سے پیدا کردہ تلخ حالات کا جواں مردی اور صبر و تحمل سے مقابلہ کیا۔ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر آن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کا صمیم قلب سے اعتراف کیا۔ شیب ابی طالب میں پیش آنے والے نازک ترین حالات کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا، کسی مرحلے میں بھی مایوسی و ناامیدی کو قریب پھٹکنے نہ دیا، لیکن میدان بدر میں پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں یوں بے خوف و خطر چکر لگا رہے تھے جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہ سوار گھبرا گئے۔ جوں ہی آپ کسی شہ سوار کے سامنے آتے تو وہ گھبرا کے طرح دے جاتا، لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا اور تلوار کا وار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ پہلو تہی اختیار کر جاتے۔ وہ شخص آپ کے مقابلے میں بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ مسلسل طرح دیتے رہے۔ لڑائی کے دوران ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس شخص نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تمام راستے بند ہو گئے، یہاں تک کہ وہ شخص آپ کے راستے میں ایسا حائل ہوا کہ آگے بڑھنے یا پہلو تہی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، تو آپ نے مجبور ہو کر اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس کے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ چشم زدن میں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پیش آنے والی یہ آزمائش ایسی نازک تھی کہ انسانی قوت و ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ لاش تو ان کے والد کی تھی تو آپ گشتے بدنداں رہ جائیں گے۔
دراصل عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کے حیولے میں شرک کے علمبردار کو تیغ کیا۔ آپ نے یہ بے مثال کردار ادا کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مقابلے میں بڑا سے بڑا خاندانی رشتہ بھی ہیچ ہے۔ اللہ کی محبت تمام تعلقات پر غالب ہے اور دین اسلام کی سرفرازی و سربلندی ہر دم پیش نظر ہے۔ اس کے آگے کوئی چیز بھی آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے، کوئی پہاڑ بھی حائل ہو تو اسے ٹھوکر سے دو نیم کر دیا جائے، کوئی دریا آئے تو اس کے پانیوں کو چیرتے ہوئے موجوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے ساحل سے آشنائی حاصل کی جائے۔ عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار اپنے باپ کی گردن پر نہیں پڑی بلکہ کفر و شرک کی گردن کو کاٹا گیا۔ آپ کا یہ کارنامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ آپ کی شان میں قرآن کریم میں آیات اتری۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فتح کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر سمندر ان کے سامنے حائل ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، آج اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو اس زمین کو وہاں تک فتح کرتا جہاں تک یہ زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔